سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 جو کہ پڑھی گئی ہے، یہ ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر 10 صفات بیان کیے گئے ہیں، 10 خوبیاں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان 10 خوبیوں کو کوئی انسان اپنا لیتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے بہت بڑا وافر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام 10 صفات کو گنانے کے بعد کہا وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً۔ ان صفات سے متصف لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے کہ ان کو ضرور بضرور اللہ رب العالمین بخش دے گا، اور کیا کہا وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم عطا کرے گا۔ مفسرین کرام نے اجر عظیم سے کیا مراد لیا ہے؟ اجر عظیم سے مراد جنت ہے۔ تو گویا کہ انسان کی مغفرت ہو گئی اور اس کو جنت مل گیا، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں تمام مرد حضرات بھی سنیں، اور اسی طریقے سے ہماری ماں اور بہنیں خواتین اسلام بھی سنیں کہ کون کون سی وہ 10 صفات ہیں کہ اگر ہمارے اندر آ جائیں وہ 10 صفات، تو انشاءاللہ العزیز ہماری مغفرت بھی اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہماری مغفرت بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ جنت بھی نصیب ہوگا۔ اب آئیے جاننے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو اپنے اندر ہم کھنگالیں، دیکھیں اور غور و فکر سے کام لیں کہ کیا یہ 10 صفاتیں ہمارے اندر بھی ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، نہیں ہیں تو ایسی صورت میں یہ 10 صفات اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم سبوں کی مغفرت ہو سکے اور اجر عظیم کے ساتھ ساتھ جنت بھی مل سکے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرت بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ یہاں 3 صفات کو گنایا گیا، تو یہاں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا جو لفظ استعمال کیا وہ مسلمین کا، مسلمان مرد اور مسلمان عورت۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ کہیں بھی قرآن و سنت میں اگر الگ الگ جگہ پر کہیں مسلمان کا لفظ آیا تو ایسی صورت میں علی الاطلاق وہ مومن اور مسلمان دونوں ہیں، یا کہیں پر مومن کا لفظ آیا تو علی الاطلاق اس کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ مسلمان ہو یا مومن ہو، وہ پورے جو ہے ایک مسلمان کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن خصوصی طور پر جب ایک ہی جگہ دونوں لفظ استعمال ہو، مثلا جیسے کہ یہاں پہ ہوا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، تو ایسی صورت میں مومن سے جو ایمان کا یہ ہے تو اس سے مراد باطنی اعمال کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور مسلمان لفظ مسلم سے مراد ظاہری اعمال سے کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو جو شخص ظاہری اعمال کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ظاہری اعمال ہیں۔ اور باطنی اعمال کیا ہیں؟ اللہ کا خوف دل میں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے خشوع خضوع اختیار کر رہا ہے، کسی بھی اعمال میں اخلاص پیدا کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین پر بھروسہ، کامل بھروسہ رکھ رہا ہے، یہ ساری باطنی اعمال ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا کہ ظاہری اعمال بھی اچھے ہیں جن لوگوں کے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور جن لوگوں کے باطن اعمال بھی اچھے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت رکھا ہے۔ مفسرین کرام نے دوسرا ایک نقطہ یہاں یہ بھی نکالا ہے کہ جہاں مسلم اور مومن دونوں لفظ ایک ہی جگہ آ جائے تو اس کا مطلب ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ مومن کا درجہ اونچا ہوتا ہے اور مسلم کا درجہ نیچا ہوتا ہے، یعنی اس سے تھوڑا کم ہوتا ہے۔ کیونکہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلم کا لفظ یہ فرما برداری کے اوپر ہے، اللہ کے یہاں سر جھکا دینا، اللہ رب العالمین کے فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو تسلیم کر لینا، یہ ہے مسلم۔ اور مسلم میں
یا تو وہ حقیقی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، یا تو یہ کہ وہ کمزور مسلمان بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ منافق بھی ہو سکتا ہے۔ جو منافق ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر اسلام قبول کرتے ہیں، باطنی طور پر وہ اللہ اور اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، جبکہ مومن کے اندر یہ اندرونی صفت پائی جاتی ہے، اور مومن اسی وقت ایک انسان کہلاتا ہے جب اس کے دل میں ایمان رچ بس جاتا ہے، ان کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، اس وقت وہ مومن کہلاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مسلم اور مومن میں یہ فرق ہوا کہ مسلمان سے بڑھ کر کے ہے مومن کا درجہ، اور اسی لیے بعض اعرابی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے تھے۔ سورہ حجرات میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ بعض اعرابی لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم مومن ہو چکے ہیں، ہم نے ایمان لایا ہے۔ تو گویا کہ وہ یہ احسان جتلانا چاہتے تھے کہ ہمارے اندر یہ طاقت تھی کہ ہم آپ سے لڑ سکیں، لیکن اس کے باوجود ہم بغیر لڑے آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیجیے، زیادہ سے زیادہ مال غنیمت دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بات کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان لوگوں نے جو ہے ایمان نہیں لایا ہے، بلکہ وہ لوگ اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، کیونکہ ابھی ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ سورۃ الحجرات کے اندر اس چیز کا بیان ہوا ہے۔ معزز سامعین، ایمان لانا ایک اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے تو وہ دنیا کی تمام مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق بن جاتا ہے۔ دنیا کی تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل مخلوق میں شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 میں یہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ اور ایمان ایک ایسی صفت ہے کہ جس شخص کے اندر ایمان آ گیا تو ایسی صورت میں کامیابی یقینی بن جاتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ کی شروع کے چند آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اللہ رب العالمین پر جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نماز قائم کیے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کیے، چوتھی صفت بیان کی گئی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر جو نازل کی گئی ہے جو کتاب اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لایا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ایمان لایا۔ یہ 5 اعمال بتلائے گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا اللہ رب العالمین نے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی طرف سے ان کو ہدایت مل گئی ہے، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب پانے والے ہیں۔ تو ایمان اتنی بڑی چیز ہے، اگر ہمارے دل میں ہے تو بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان میں یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ 3 چیز ہوتی ہے، 3 چیز کے بغیر ان میں سے کوئی ایک چیز مفقود ہو جائے، چونکہ 3 چیزوں کا مجموعے کا نام ایمان ہے، ان میں سے کوئی چیز خالی ہو گئی تو اس صورت میں اس شخص کا ایمان مکمل نہیں۔ اقرار باللسان، زبان کے ذریعے سے اقرار، تصدیق بالقلب، دل سے اس کا یقین، اور اعمال بالجوارح، اپنے اعضاء و جوارح سے اس کو تصدیق کرنا، اس پر عمل کر کے اس کو یقینی بنا دینا، یہ ہے ایمان۔ اور ایمان ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ، اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ یہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ہمارے اوپر واجب ہے، اور ان 6 چیزوں میں ہمارے دلوں میں تصدیق بھی ہونا چاہیے، دل سے یقین ہونا چاہیے، اور زبان سے بھی اقرار ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اعضاء و جوارح سے اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر عمل خالی ہے، زبان سے اقرار ہے، دل سے تصدیق ہے، تو بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اعمال بھی اس میں شامل ہیں ایمان لانے کے اندر۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے ایمان لانے کے تعلق سے تو قرآن مجید میں 20 آیت ہیں جو اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ 1-2 اور آیت میں پڑھ دوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا،
سورۃ الحج کی آیت نمبر 50 میں فالذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ رزق کریم محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی رزق کریم کا لفظ آیا ہوا ہے ہر جگہ پر اس سے مراد جنت ہی ہے، لہذا جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے یہ دو کام کر لیے ان کے لیے جنت۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 56 میں فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے کانت لہم جنات الفردوس نزلا ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بطور مہمانی کے جنت الفردوس رکھا۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی آیت میں جو بیان کیا گیا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت رکھا ہے اور جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے ایمان میں کتنے پختہ ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں ایمان میں عمل بھی داخل ہے۔ تو ایمان میں ہم کتنے پختہ ہیں؟ ایمان ہمارے دلوں میں اگر راسخ ہو گیا اور ایمان کے تقاضے پورے ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں وہ جنتی ہیں انشاءاللہ۔ تیسری صفت یہ بیان کی گئی والقانتین والقانتات کہ فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتوں کے لیے مغفرت ہے اور جنت کا وعدہ ہے۔ فرما بردار کس چیز کی فرما برداری کریں؟ اگر مرد حضرات ہوں تو ایسی صورت میں 4 فرما برداریاں ان پر واجب ہو جاتی ہیں، اور عورت ہوں تو ایسی صورت میں 5 فرما برداریاں واجب ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی فرما برداری اللہ کی، دوسری اللہ کے رسول کی، تیسری امیر کی، جہاں اسلامی ریاست ہو اسلامی حکومت ہو وہاں کے امیر ہوں تو امیر کی اطاعت بھی واجب ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس کی رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، وَمَن يَعْصِ الْأَمِيرَ، اور جس شخص نے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی۔ کتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ ہم تمام مسلمان مرد ہوں یا عورت کس کی اطاعت کریں گے؟ پہلی چیز اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، امیر کی اطاعت، اور چوتھی چیز ماں باپ کی اطاعت۔ چوتھی چیز ماں باپ کی اطاعت، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ماں باپ کی اطاعت پر بہت ساری باتیں آپ سن رکھے ہیں اور یہ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا صحیح بخاری کی روایت کہ دنیا کے اندر سارے رشتے ناتوں میں سارے دوست و احباب میں سب سے زیادہ حسن سلوکی کا مستحق کون؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہی کہا تھا امک امک امک، تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کی اطاعت بھی واجب ہے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں۔ لیکن عورتوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جب تک اس کا نکاح نہیں ہوا ہے تب تک اس کے ماں باپ کی اطاعت اس پر واجب ہے، لیکن جب نکاح ہو جائے تو ایسی صورت میں شوہر کی اطاعت ماں باپ کی اطاعت سے بڑھ کر کے درجہ رکھتی ہے۔ شوہر کی اطاعت ماں باپ کے اطاعت سے بڑھ کر کے درجہ رکھتی ہے۔ ماں باپ کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، شوہر کوئی دوسرا کام کرنے کے لیے کہتا ہے، اس کے خلاف، تو ایسی صورت میں عورتوں کو اگر جنتی بننا ہو تو ایسی صورت میں شوہر کی اطاعت کرے۔ تو یہ اس طریقے سے عورتوں کا 5 اطاعت ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورت، یہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مغفرت پائیں گے، تمام گناہوں کی بخشش پائیں گے، اور اجر عظیم کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کر رکھا ہے۔ جو سچ بولنے والے ہیں، سچائی کے راستے پر چلنے والے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔
लिहाजा एक मोमिन की जिंदगी में हर हाल में ये कोशिश करना है कि वो सच बोले, झूठ से बिल्कुल इज्तनाब करे। हमारी माओ और बहनों को बतौर खास इस पर मैं गुजारिश करता हूं, चूंकि उनके यहां ज्यादा झूठ पाई जाती है, उनके यहां ज्यादा झूठ पाई जाती है। छोटी छोटी बात में झूठ बोलती हैं, अपनी खुद की तारीफ करते हुए कितनी सारी झूठ बोल करके फेंक देती हैं। अपने बच्चों और अपने औलादों के ताल्लुक से कितनी झूठ बोलती हैं। झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है ऐसे मौके पर। आपकी औलाद अगर अच्छे होंगे तो ऐसी सूरत में वो दिखेगा माशरे के लोगों को, वो खुद तारीफ करेंगे, आपको तारीफ करवाने की जरूरत नहीं है। तो झूठ ना बोलें, चाहे वो मर्द हजरात हो या औरत हो। ये ही मोमिन की पहचान है, क्योंकि झूठ बोलना ये मुनाफिक की अलामत है। सही बुखारी की रिवायत है, आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिकों की 3 अलामत है। जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है, वैदा वादा खलफा, जब वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है, वादा पूरा नहीं करता है। वैदा तुमिना खान, और जब वो अमानत उसके ऊपर कोई रखी जाए तो इसी सूरत में उसमें खयानत कर देता है। तो क्या मालूम हुआ कि ये मुनाफिक की सिफत है, मुसलमान और मोमिन की सिफत नहीं है कि वो झूठ बोले। इसीलिए सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क, ऐ लोगो तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो, सच्चाई को लाजिम पकड़ो। फइन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर, इसलिए कि सच्चाई नेकी की तरफ लेके जाती है। व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह, और नेकी जन्नत की तरफ लेके जाती है। वय्याकुम वल कदिब, और झूठ से बचना, खास तौर से झूठ से बचना। फ़इन्नल कदिब यहदी इलल फुजूर, इसलिए कि झूठ फिस्क व फुजूर की तरफ लेके जाती है। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और फिस्क व फुजूर जहन्नम की तरफ लेके जाती है। लिहाजा सच्चाई में नजात है, झूठ में कभी नजात नहीं हो सकती। कुरान मजीद में एक जगह और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। गोया कि यहाँ पे खुद सच बोलना है, खुद सच्चा बनना है, सच्चाई के रास्ते को इख्तियार करना है और सच्चे लोगों के साथ रहना है। यहाँ इस बात की तालीम दी गई। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और बात जब करनी हो तो साफ सुथरी और सच्ची करो। सदीद में ये तीनों चीज आती है, साफ सुथरी भी बोलना है और फिर सच्ची भी बोलना है। तो फिर इसका फायदा क्या होगा? युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर दिए जाएंगे। व यग़फिर लकुम दुनूबकुम, और तुम्हारी गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह की इताअत की, रसूल की इताअत की, उसने बड़ी कामयाबी हासिल करी। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, झूठ बोलना एक बहुत कबीरा गुनाह है और हर हाल में आदमी को झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। अगर हम झूठ से परहेज करते हैं और सच्चाई को अपनाते हैं और सच्चाई के रास्ते को अपनाते हैं तो ऐसी सूरत में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मग़फ़िरत का वादा है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, और ऐसी सूरत में रिज़्क़ अज़ीम का वादा है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक और रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यहाँ झूठ को समझे कि कितनी बड़ी चीज़ है ये झूठ। फरमाया, अला उनब्बिकुम बिअकबरिल कबाइर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाहों में से भी बड़ा गुनाह, एक तो बड़े बड़े गुनाह हैं, उसमें भी से भी बड़ा गुनाह ना बताऊं? कुलना बला या रसूल अल्लाह, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, जरूर बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-इश्राकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे अजीम गुनाह है ये। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहली चीज जो अजीम गुनाह की तरफ इशारा किया, बड़े गुनाहों में भी इससे भी बड़ा गुनाह क्या कहा? अल-इश्राकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। दूसरी चीज क्या फरमाया? उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। सुभान अल्लाह, हम आज कितने वालिदैन की नाफरमानियां करते हैं, गिन नहीं सकते। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस फरमान को अहमियत देने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात है। माँ बाप की नाफरमानी किसी जायज़ चीज़ में कभी भी किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है कि वो इस तरीके से हम माँ बाप की नाफरमानी करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे,
तकिए में टेक लगाए हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए और कहने लगे अला व शहादत ज़ूर व कौल ज़ूर, अला व कौल ज़ूर व शहादत ज़ूर, अला व कौल ज़ूर व शहादत ज़ूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इसी को दोहराने लगे कि खबरदार तुम झूठ बात बोलने से बचना और झूठी गवाही देने से बचना, खबरदार तुम झूठ बात बोलने से बचना और झूठी गवाही देने से बचना। यहाँ तक कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने दिल ही दिल में कहा कि काश के आप खामोश हो जाते, काश के आप खामोश हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर उसी को दोहरा रहे थे। कितना बड़ा गुनाह है ये झूठ बोलना। लिहाजा हम अपने आप को झूठ से बचाएं और सच्चाई को अपनाएं और सच्चाई के रास्ते पर चलें, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। हमारी तमाम छोटी मोटी गुनाहें भी माफ़ होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जन्नत हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेगा।